السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میری گفتگو کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، قیامت آ کر رہنی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہمیں موت بھی آنی ہے۔ ہر چیز کا انجام ہے۔ اگر کسی چیز کی انتہا ہے، آغاز ہے، تو اس کا انجام بھی ہے، اس کا ختم ہونا بھی باقی ہے۔ تو اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلے گا، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا کہ قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرنا چاہوں گی۔ امام ابو خزیمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک لوگ مسجدوں کے قریب سے گزریں۔ کہ دیکھیں، مسجدیں ہوں گی، آج اکثر گھر ایسے ہیں، ان کے گھروں کے سامنے مسجدیں ہیں، ان کے کانوں میں مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن وہ مسجد نہیں جاتے، قریب سے گزرتے ہیں، لیکن ان کو اتنی وقت نہیں ہوتی کہ جا کے 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں، کہ مسجدوں کے قریب سے گزریں گے۔ اور آج کل لوگ مسجدیں تو تعمیر کروا رہے ہیں اپنی شان و شوکت کے لیے، یا پھر اللہ کی محبت میں مسجدیں تو تعمیر کروا رہے ہیں، لیکن اس اللہ کے لیے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کہ جس اللہ نے نماز فرض کی ہے، جو کہ سب سے پہلا کام ہے نماز پڑھنا، اس کو چھوڑ کر مسجدیں قائم کروا رہے ہیں، اپنا نام بڑھوا رہے ہیں کہ ہمارا نام بڑا ہو جائے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے۔ اور قیامت کی ایک یہ نشانی ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت الفاظ میں، بہترین نقش و نگار میں سجا کر رکھا جائے گا، کہ قرآن پاک کو گھر میں سجا کر رکھا جائے گا۔ کیا وہ سجانے کے لیے ہے؟ اس کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو وہ سجانے کی چیز تو نہیں ہے، وہ پڑھنے کی چیز ہے۔ تو لوگ صرف اس کو خوبصورتی کے لیے، زیب و زینت کے لیے یا سجانے کے لیے اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، اس کو پڑھیں، باقاعدگی سے پڑھیں، لیکن آج کل ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے قریب لوگ حلال حرام میں فرق بھول جائیں گے، کہ ہمارے گھر جو روزی آ رہی ہے، ہمارے گھر جو کمائی آ رہی ہے، آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام، اس کی پہچان نہیں رکھیں گے کہ وہ حلال پیسوں کی ہے، کہ وہ حلال ذریعے سے کمائی گئی ہے یا حرام ذریعے سے کمائی گئی ہے۔ بالکل اس کی کوئی بھی پہچان نہیں رہے گی۔ اور دوسرا، سود بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آج کل سود آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ سود کی کمائی کھا رہا ہے، جبکہ سود کھانا لینا، یعنی سود، دیکھیں، سود دینے والا بھی حرام ہے، لینے والا بھی، مطلب ہر شخص پر جس نے سود لکھا، وہ بھی جو اس میں ملوث ہوگا، وہ سب دوزخی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے نا، تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کا جو پیٹ تھا نا، وہ ایک کمرے جتنا تھا، ان کا جو پیٹ اتنا پھول چکا تھا کہ کمرے جتنا تھا، اور اس میں بڑے بڑے سانپ دوڑ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، جو سود دیتے تھے، یعنی قیامت کے روز دوزخ میں ان کے جو پیٹ ہوں گے وہ ایک کمرے کی مانند ہو جائیں گے، اور ان میں سانپ دوڑیں گے۔ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ جو حکمران ہوں گے وہ نااہل ہوں گے، یعنی ایسے حکمران بٹھائے جائیں گے یا ایسے حکمران بنیں گے جو اس قابل نہیں ہوں گے، جیسا کہ اب ہو رہا ہے، ایسا کہ حکمران اپنی حکومت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے
تو حکمران ایسا ہی بیٹھتا ہے کہ حکومت کی عوام کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اور ایک اور قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ عام عوام اپنے حکمران کا قتل کرے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں زلزلے آئیں گے، قیامت کی نشانیوں میں بہت زیادہ زلزلے آئیں گے اور ایک دوسرے کا فرق بھول جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ صرف اپنی جان پہچان والوں سے سلام کریں گے، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس میں جائیں تو ہم سب کو ایک ہی ساتھ سلام کر لیں، بھی ایک ایک بندے سے ملنے کی بجائے اس میں ڈسٹربیشن ہو جاتی ہے، ہر کسی کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو بھی۔ بہتر طریقہ کار تو یہی ہے کہ سب کو سلام کر دیا جائے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ آج کل جو صرف جان پہچان والے ہیں نا، صرف اس کو سلام کیا جا رہا ہے، جو صرف جان پہچان والے ہیں صرف اس کو سلام کیا جا رہا ہے۔ یقین مانے آج کا ایسا دور ہے کہ ایک گھر میں ساتھ والا گھر ہو نا، اس کو اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ ایسا دور آ گیا آج۔ اور دیکھیں قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ قتل و غارت ہوگا، کہ بہت زیادہ قتل و غارت ہوگا، اور جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے قریب جو نیک لوگ ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ وفات پا جائیں گے، نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، اور جو بد لوگ ہیں ان کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جو مرضی کریں اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں آج کل واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ اور ایک قیامت کی نشانی ہے کہ ناگہانی موت ہوگی، اچانک موت۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچانک موت سے بچائے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو نیک ہوں، نہیں۔ جو ناگہانی موت ہے نا، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، کسی کو بھی وہ آ سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہاں تک کہ امام بخاری کو بھی اچانک موت آئی تھی کہ ناگہانی موت سے ہم نہیں بچ سکتے، لہٰذا جب بھی فارغ وقت ہو 2 رکعت نوافل پڑھ لینے چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ناگہانی موت کا آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں ابھی تو وہ بندہ ٹھیک تھا، ابھی میں اس سے ہو کے وہ مر بھی گیا، اسی کہتے ہیں ناگہانی موت، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور نشانی ہے کہ دعاؤں میں عاجزی نہیں رہے گی، کہ لوگ دعائیں تو مانگیں گے لیکن ان میں عاجزی نہیں رہے گی، جبکہ اللہ سے مانگتے وقت تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، لیکن ان میں عاجزی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تو چند ایک قیامت کی نشانیاں ہیں، آج کل ان کا ظہور بھی ہو چکا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمارے اعمالوں کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمیں قیامت سے ڈر نہ لگے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم قیامت سے نہ ڈریں۔ ہاں خوف ہو اللہ کا، لیکن اتنا بھی خوف نہ ہو کہ ہم ڈر کے مارے باہر ہی نہ نکلیں، ایسا خوف نہ ہو۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر لگائے اور برائی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔